پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے۔ وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال دیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ اور دوستو، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، فخر ہے، شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت بڑی اداس رہتی، مضطرب رہتی، اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راما ویکھا تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبا اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے۔ تو علماء نے معذرت کر لی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے پھر وہاں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر حضور کے نام کا بنایا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا، پھر حضور کے نام خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، میں طبا اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے گئی۔ بس گزرتے اتنا کہا کہ مہربانی کرنا کہ حضور اگر میری زندگی میں تشریف لے آئے تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسا، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پہ غام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلوں۔ طبا ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان، پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا، حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، پھر حکم آ گیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ مدینہ تشریف لاتے ہیں، والہانہ استقبال ہوا، تالال بدرو علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربان شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے،
اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ خاتون تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے حضور تشریف لائے تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے، حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے اور فرمایا میرے نام طبہ نے پیار چھوڑا تھا، فرمایا میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یار یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کا ڈیرا بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر بن گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ رسالت۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس جوان کا نام سلمان ہے اور اس سلمان کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد مجوسی تھا اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا، سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا۔ کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا، گرجے میں تھا، جھٹکا دیا بڑا زور کا، کہا مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا، وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں لے آئی ہے، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنہ ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، اور یہ اللہ کی عادت ہے دوست، اللہ خدمت کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ فرماتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، اس نے مجھے نصیب عین بھیج دیا۔ فرماتے میں نے وہاں کر کے بھی اس کی بھی بڑی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کی بھی چوکھٹ پہ کھڑا تھا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگائی، سرے راہ بنی کلب کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم تھے۔ ایک جگہ پہ جا کر سلمان کو جھکڑ دیا گیا، غلام بنا لیا گیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے مجھے پھر ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا، پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ فرماتے خیر اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کر کے کہہ دیا، سنا دیا، بتا دیا کہ جس کی راہوں میں تڑپ رہے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ
کہوں اٹھا نہیں جاتا. سبحان اللہ. غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست, ہجر کی آگ میں جلنا پڑا, انتظار کی راہوں میں تڑپتے رہے. پھر سنیے گا وہ ہمایوں گڑی, وہ سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا, ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا, سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا, لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے تذکرہ دل نواز چھیڑ دیا. وہ تو جذباتی تو اس نے سلمان کے منہ پہ زور کا مکہ مارا, زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. اور جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئی کیوں, آزمائشیں تو آتی ہیں نا بھائی. کہتا اس نے مجھے مکہ مار دیا, میں نے برداشت کیا. خیر فرماتے رات کی تاریکی چھائی, میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھربڑ میں تھے. کہاں سے چلا ہے یہ دیوانہ؟ اصفہان سے, شام, نصیبین, یہودیوں کے ہتھے چڑھا, در در کی غلامی, دھکے کھائے, آج منزل نصیب ہو گئی. لیکن وہ 3 باتیں جو سالم نے بتائی تھی وہ پیش نظر تھی. سلمان کہتے میں نے کھانا پیش کیا اور عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں, قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. سلمان کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا, میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں ہدیہ ہے, تو میرے نبی نے قبول فرما لیا. 2 نشانیاں پوری ہوگی, اب ایک نشانی باقی, دل تھام کے بیٹھیے گا. سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا. کہتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا, حیا سے آنکھیں جھک گئیں, یار آنکھوں میں اداسیاں تھی, دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی. کریم کرم فرماتے ہوئے کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں, جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا. سلمان رونے لگے, آنکھوں میں اتھرو آ گئے. میرے نبی دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں اور فرمایا سناؤ نا سلمان ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا. نغمہ چھیڑ کے کہتے کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. بھائی یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں, طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں, عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں, بحیرہ راہب کی تڑپتی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا, اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. میرا سوال آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا دوست, کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا, مصلی بچھانا پڑا, پیشانی جھکانا پڑی, منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی, ہم تو سوئے تھے, بخت سولہ نکلا, ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا, ہمیں تو مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے, اور یار آنکھ کھلی, ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی, ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, محمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, چہرہ والضحیٰ, سرکار قیامت, مرحبا, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. تو بھائی جان ہم پھر کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں, کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا, حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا, جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. یہ اعزاز میرا اور آپ کا دوست, ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد. مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر لیکن نمبر پہلا لے جائے گی. اللہ وہ امت میری امت بنا دے.
تو فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. یہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے بھائی. 9 سوال اور ہر سوال پہ پھر جواب کیا ملتا رہا سنیے گا. پھر عرض کیا مالک ایسی امت کو پڑا ہے کہ وہ صدقہ دیں گے, کھا بھی خود جائیں گے, وَيُجَرُونَ عَلَيْهِ, اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ پہاڑ پہ رکھتے, آسمان سے آگ آتی, اچک کے لے جاتی. یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل. بھائی جان جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا, قوم میں شرمسار ہوتا. کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. اور میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا, ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے, لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا, ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے. مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ابو پہ پردہ ڈال دیا, ہمیں شرمندگی سے بچایا. وہ شرمندہ ہوتے تھے. اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے, آگ لے جاتی تھی. ادھر کہانی کیا ہے, صدقہ دیا, خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. یار ایک اور سوال اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں بھائی, نیکی کا ارادہ. دکھیوں کے کام آؤں گا, بیواؤں کے کام آؤں گا, کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا, جیوں گا اللہ کے لیے, مروں گا اس کے دین کے لیے. میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. یہ نیکی کا ارادہ ہے نا. میں دائی بنوں گا, میں مبلغ بنوں گا, یہ نیکی کا ارادہ ہے نا. میں جوانوں کو چونک سواروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا, ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور, آنکھوں پر حیا کے پہرے, کانوں میں قرآن کے نغمے, لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا. او بھائی یہ نیکی کا ارادہ ہے. اللہ نے لاکھوں نے کروڑوں سے نوازا, آج مر گیا, کل دوسرا دن, کون یاد رکھے گا؟ بھائی جان جذبہ پیدا ہوا. میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر, کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. صفا کتنا, شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں. نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی بھائی کے کام آؤں گا, میں اس کی مشکل آسان کروں گا. میرے اس گڑھ موڑ میں کتنے گھر جہاں چراغ نہیں جلتے, کتنی بیٹیاں جو گھروں میں بوڑھی اور یہ ٹی وی کے مرض میں مر رہی ہیں. اور بھائی نیکی کا جذبہ پیدا ہوا. وہ بیٹیاں میری بیٹیاں, وہ بہنیں میری بہنیں, میں ان کے لیے آسانیاں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں. یہ نیکی کا اس نے ارادہ کیا ہے. بھائی جان ابھی کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا, ابھی کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کی, ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا, اور بھائی ابھی کسی کی آنکھوں پر حیا کے پہرے, کانوں میں قرآن کے نغمے نہیں لایا. بس نیکی کا ارادہ. آپ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنیے گا. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا, اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا. اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے جلتے تھے دل کی حالت کیا تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑے ہی تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا گیا. اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی. کریں گے ایک لکھی ایک بھی 10 جائیں گی. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کہ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی, پروگرام بنائے, رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آیا میں تنکوں کے نشے من میں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں, میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا, رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ گناہ کا ارادہ ہے. شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے, ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا. بھائی جان وہاں نیکی کا ارادہ, نیکی عطا ہوئی, اور یہاں گناہ کا ارادہ ہے. کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں پسند نہیں اور ابھی اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہیں دوست, روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے اللہ کے گھر میں آ جائے, اور یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. اور جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا, اور اگر ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جاؤ گے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جاؤ گے اور ہجرت کر کے پلٹ آؤ گے, مسلح اٹھا کے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ, 2 آنسو اس کی دہلیز پہ بہا دو گے تو یہ وعدہ ہے اس کا, میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہرو منزل ہی نہیں. اور جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی, آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, حسن دیکھنے کو بے تاب تھا, دیکھنا چاہتا تھا کیسا, لیکن جھٹکا لگا. داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا.
یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم یہ پیغام موت دیتے ہیں. داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا اور کہتے ہیں اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا. ہاتف سے آواز آئی 20 سال عبادت کی، قبول کی، پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے. تیرا رب رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے. آج ساوی نے کھلے راوی نے بھائی 2 آنسو لے آؤ گے تو وہ معاف کر دے گا. وہ بنی اسرائیل کا گناہ گار جس کے گناہوں کی وجہ سے پورا شہر تنگ آ گیا، خوف زدہ ہوئے کہ کہیں اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آئے. کئی بار توبہ کی، کئی بار توبہ توڑی، توبہ کی، پھر توبہ کی. میری توبہ پہ کس طرح کر کے وہ شعر ہے، میری توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی. یہ اس کی کیفیت تھی. بالآخر انہوں نے شہر سے نکال دیے، جنگل میں ویرانے میں جا کے بیٹھ گیا. بیماری نے آ گھیر لیا، زندگی موت سے لڑنے لگا. اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنا نظر نہ آیا. پھر اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے میری بستی کے لوگوں نے نکال دیا. اے میرے مالک میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. میں کرم کا بیکاری بن کے تیری چوکھٹ پہ حاضر ہوں، معاف کر دے. آنکھوں میں آنسو تھے اور سانسیں خاموش ہو گئی. وہی جان جانے آفرین کے سپرد کی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست، میرے اولیاء میں سے میرا ایک ولی دنیا سے چلا گیا ہے. جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور شہر میں ندا کر دو کہ جو میرے دوست کا جنازہ پڑے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا. سارا شہر، ساری بستی جمع ہے اور اس کی زیارت کے لیے آگے بڑھے. کہا ہے اللہ کے نبی یہ تو وہی بدکار ہے جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے شہر سے نکالا. آپ اس کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے بخشش. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا مالک ساری بستی کے لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں دے رہے. کہا جو کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح کا تھا، لیکن جب شہر سے نکلا، بستی سے نکلا تو اس نے میری چوکھٹ پہ دستک دی اور کہا کہ مالک مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیری رحمت کا بھکاری بن کے آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے. کہا اتنی سچی اس نے توبہ کی اور اس کے آنسو میری بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں. اگر یہ دعا کر دیتا نا کہ روئے زمین میں جتنے گناہ گار ہے اللہ سب کی بخشش کر دے، تو کہا اس آنسوؤں کے بدلے میں نے سب کی مغفرت فرما دے. آج ساوی نے کھلے راوی نے بھائی معافی مانگے گے تو وہ معاف کرے گا. مدینہ میں ایک گویا تھا، گانے گا کے بوڑھا ہو گیا. فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے. فن کمزور ہوا کون جانتا ہے فنکار کو؟ بڑھاپا اور اب آواز کا حسن بھی گیا. جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے رو رہا تھا. اللہ جب تک آواز تھی روٹی چلتی تھی، آج آواز گئی کوئی گانا بھی نہیں سنتا اور روٹی بھی بند ہوگی. اللہ میں ایک تو معافی مانگتا ہوں، میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، لیکن مالک اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے. یہ کہہ رہا تھا. حضرت عمر مسجد میں آرام فرما تھے. خواب میں آواز ہوئی عمر میرا فلاں بندہ بقیع کے قبرستان میں مجھے پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو دوڑو. ننگے پاؤں ننگے سر حضرت عمر نے دوڑ لگا دی. جب بقیع کے قبرستان میں داخل ہوئے قدموں کی آہٹ سنی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہا اللہ عمر کے غضب سے بچا لینا. کہا مالک مجھے بچا لینا. دوڑنے لگا. کہا رکو خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. وہیں بیٹھ گیا. کہتا ساری زندگی بھولا رہا، آج پیٹ کے لیے تجھے پکارا تو میری آواز پہ لبیک کہا. وہاں جان جانے آفرین کے سپرد کی اور حضرت عمر نے اس کا جنازہ پڑھا، قبر میں اتارا. اور بھائی جو معذرت کر لیتے اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. کہا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال اور ہر سوال پہ ایک جواب. آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی. میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے، آئے رہے اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے. فضل بن عباس کہتے میں نے دیکھا کہ جب حضور کو مرکز نور میں اتارا جا رہا تھا تو حضور کے لب حرکت میں تھے. کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا. مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن
حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئی۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے۔ سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یسرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل سلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے۔ کہتا وہ میری بکریاں دیکھو، ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مدینہ اداس، بلال تڑپ رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سنیے گا جوانوں، جب میرے نبی سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو سیدہ فاطمہ کو بھی خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتے ہیں کہ جب سیدہ گھر سے چلی تو جو سر پہ ردا تھی نا اس پہ 14 پیوند لگے تھے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی سر پہ ردا 14 پیوند، غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتی ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرما دے بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی، کہا اللہ بھلا کرے گا، فرمایا بیٹے نہیں، جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ جوانوں حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سید اپنے مالک سے کہتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے کہ صدا اٹھی پس ندا آمد زی ہستہ کائی رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ یہ بخش دے مشدر یک سما۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ او بھائی رکیے گا، میں کہتا ہوں صرف 2 لمحوں کے لیے اگر تخیلات میں غوطہ لگے نا، میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا۔ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل، نعرے کھوکھلے نہیں ہوگے جو ہم لگاتے ہیں۔ حضور نے اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ محبت و تقاضا بحیثیت امتی میں اور آپ اپنی اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حالت مردنی ہے بھائی۔ آج جوانیاں کہاں گزرتی ہیں، چوک چوبانوں کی راہی نہیں، چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے برباد نہیں ہوتی، رقص و سرود کی محفلیں سجائی دکھائی نہیں دیتے، ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی۔ جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا، چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ تیور بنا۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، پرواہ تک نہیں ہوتی، کان پہ جو تک نہیں رنگتی، وائز نصیحت کرتا ہے۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنے تو لوگ لڑتے کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے کول ہی رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ جوانوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا یار، قمر بدر کبھی حلال۔ ہمیں اس دنیا میں نہیں ہمیشہ رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا تو اللہ کو ہے۔ یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، کوئی خبر نہیں۔ ایک بار آئے ہیں یار، دوبارہ آنا کوئی نہیں۔ اور یار اعزاز کتنا بڑا آپ لوگوں کو مجھے ملا کہ ہم اس نبی کی امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ اعزاز بڑے ہو تو بھائی تقاضے بھی تو بڑھ جاتے ہیں، ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے یار؟ آؤ یار ان تقاضوں کو پیش نظر رکھیں اور زندگی کو ان راہوں پہ لے آئیں جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچھی ہے۔ اگر وہ راہیں میسر ہے تو مبارک، اور اگر وہ راہیں روٹ گئی ہیں تو آئیے بھائی
اس تو مختصر سی زندگی کو اللہ رسول کے نام لگا دیں. ہم اچھے انسان بن کر کے، اچھے مبلغ بن کے، دائی بن کے، ہم اپنے اپنے حصے کا کام کر کے، یار اتنی محنت کر کے ضرور جاؤ کہ اللہ کو منہ دکھانے کے تو ہم قابل ہو سکے. 33% تو نمبر لینے کے جذبے ہونے چاہیے. بھائی جان اس وقت بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی. آپ سنجیدہ ہو کہ اپنی آخرت کے لیے اور دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارے. کام تھوڑا ہو، مزدور زیادہ ہو، دیہڑی مرضی سے ملتی ہے مالک کی، لیکن جب کام بہت زیادہ ہو، کام کرنے والے تھوڑے ہوں تو مالک راضی کرتا ہے. آج اگر اپنے آپ کو پیش کر دو گے اللہ کتنا نوازے گا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. آئیے دوست، آج کی اس بزم میں میں اور آپ وعدہ کر کے جائیں کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کے لیے وقف کر دیں گے. یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہم ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے. میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں بس جی، میں آپ سے عرض کروں گا یہ آپ کے اس شہر میں یہ مادر علمی جہاں یہ ایک چراغ جلا ہوا ہے اور یہ کہیں کہیں چراغ جل رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان اداروں کے ساتھ جڑ جائیں. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں دین کا کام درم و دینار سے ہوگا، وسائل ہوں گے تو کام ہوگا. اور یہ ادارے کتنی مشکل سے چلتے ہیں ہمیں اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے. اور میں 1997 میں قبلہ کے پاس آیا تو یہ تنکا کر کے نشے مند بنتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے ساتھ جڑیں، اپنے مالی جو ہے وسائل بھی پیش کریں، ویسے بھی اپنے بچوں کو بھی یہاں پڑھانے کے لیے بھیجیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس خاندان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں تو یہاں حضرت یہی کہوں گا کاش کہ ہماری ترجیحات ٹھیک ہو جائے. معذرت سے کہوں گا ہماری ترجیحات ٹھیک. خدا نخواستہ ایک کمرے میں آگ لگ جائے، بچے مویشی چارپائیاں ہوں، پہلے کسے نکالیں گے؟ بچے ہیں، پھر مویشی، پھر چارپائیاں. بھائی جان اس وقت تقاضا ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں، لیکن ہم نے جن لوگوں کو مضبوط کیا وہ بھی ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. تو اس لیے علماء کے ساتھ رابطے میں آئیں، ان سے جڑ جائیں. یہ اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگتے اللہ کے فضل سے، اور نہ کبھی انہوں نے تقاضا بھی کیا ہوگا. تو آپ اس ادارے کے ساتھ اس کے متصل مسجد بھی حضرت مسجد بھی تعمیر شروع کرنی ہے، تو جہاں تک ممکن ہو آپ ساتھ تعاون ضرور کیجیے گا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.